بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم۔ آج ہم آپ کا اگلا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے، جو کہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے اور انہوں نے کاہلی کے بارے میں لکھا ہے۔ سر سید احمد خان کے حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ سر سید احمد خان نے بہت سی خدمات جو ہیں وہ پیش کیں۔ ان کے نتیجے میں ہم نے اپنی زبان کا جو ہے وہ معیار کو، ان کے خوبصورتی کو ہم نے نہیں کھویا۔ سر سید جو تھے وہ جس زمانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی اس میں اردو ادب پرتکلف اور رنگین عبارت آرائی کا غلبہ تھا۔ مطلب اردو ادب کا اتنا زیادہ تھا کہ ہر طرف دھیان جو ہے وہ اردو ادب کی طرف دیا جا رہا تھا۔ سر سید جو ہیں انہوں نے بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کو سادہ، آسان اور صاف عبارت میں جو ہے وہ اردو زبان کو لکھنے کی روایت ڈالی۔ اس کے علاوہ جو ہے سر سید احمد خان کی تحریروں میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ آپ کو جوش، ولولہ اور اس کے علاوہ انہوں نے قوم کو غفلت سے بیدار کیا ہے۔ کیونکہ جب سر سید احمد خان نے دلی میں جب آنکھ کھولی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ زیادہ مختلف زبانیں رائج تھیں، اردو کو جو ہے وہ اہمیت اتنی زیادہ نہیں دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے کر کے جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے غلط رسوم و رواج، عقائد اور تہذیب و تمدن کی اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زیادہ تر تحریروں کو جو ہے وہ اردو میں لکھنا شروع کیا، اور اردو کو آسان اور بامحاورہ طور پر سمجھانے کے لیے جو ہے انہوں نے سادہ اور پرتکلف بنایا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ سر سید کی جو ہے وہ تحریریں جو ہیں وہ جوش اور ولولہ بھی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نظریات کو بڑے اعتماد اور عزم اور جوش کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے کہ پرخلوص ہو کر اور صداقت کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ سر سید احمد خان کی انہی خدمات کے صلے میں انہوں نے مسلمانوں میں ایک نیا شعور بیدار کیا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے اور ہندوؤں کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو تیار کیا تھا، تاکہ پڑھائی میں جو ہے وہ پڑھائی کے تعلیم کے لیول میں جو ہے وہ مسلمان کسی بھی طریقے سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ ادب میں جو ہے اپنی کارکردگی جو ہے وہ نمایاں ان کی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عروج پہ ہیں۔ اگر اردو زبان نے اتنی ترقی کی ہے تو اس میں سر سید کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے سر سید احمد خان کا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کاہلی جو ہے وہ کیوں آپ کے سبق میں جو ہے وہ شامل کی ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ 1817 میں پیدا ہوئے تھے دلی میں، اور 1898 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ سر سید کے مورث اعلیٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو آباء و اجداد ہوتے ہیں، شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم ڈالی، مطلب اس وقت جیسے تعلیم بچے حاصل کرتے تھے اس لحاظ سے سر سید نے بھی تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور رشتہ دار کام کیا، مطلب عدالت میں بطور ایک چھوٹے سے کلرک کے عہدے پہ کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرکاری اور ملازمت کے باوجود سر سید مسلمان ہند کی اصلاح کے لیے بڑے کوشاں تھے۔ اصلاح کہتے ہیں درستگی کے لیے، اور کوشاں کرنا کوشش کرنی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکاری اداروں میں اور ارد گرد کے اداروں میں جو ہے ہندوؤں نے اور انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سر سید کی تحریروں میں جوش اور ولولہ ملتا ہے، غفلت سے سوئی ہوئی قوم کو جو ہے وہ بیدار کرنے کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا، یعنی انگریزی اسکول اس لیے کھولے تاکہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ انگریزی سیکھ سکیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہندوؤں کا مقابلہ اور انگریزوں کا مقابلہ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کی زبانیں نہیں سیکھ لیتے۔ 1875 میں علی گڑھ کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار دیا گیا۔ مطلب وہاں نہ صرف مسلمانوں کو ہندی سکھائی جاتی تھی بلکہ تعلیم کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا، سیاست کے بارے میں بھی اور ادب کے بارے میں بھی تیار کیا جاتا تھا، تاکہ مسلمان آئندہ آنے والے وقت اور حالات کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، مطلب انہوں نے انگریزی کو اردو میں تراجم کروانے کے لیے، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔
پھر 1970 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب و اخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اجتماعی زندگی سے مراد جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس پہ جو ہے انہوں نے گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ صنف کہتے ہیں قسم کو، مطلب مضمون نگاری کو لکھنے میں جو مختلف اقسام استعمال ہوتی ہیں تو انہوں نے جو ہے اس کی قسم جو ہے وہ بیان کر کے بتائی ہمیں۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے رفقا کہتے ہیں دوستوں کو، قومی، تعلیمی اور مذہبی اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش کہتے ہیں بیان کرنے کے طریقے کو یا طرز تحریر کو کہہ لیں آپ۔ سادہ، سہل بھی کہتے ہیں آسان، بے ساختہ مطلب بغیر کسی بناوٹ کے، اور تسنہ کا مطلب ہوتا ہے دکھاوے کے، سے پاک ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کہنا ہے، منو جملہ مطلب بے شمار جملے ہیں، منو جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا۔ پستی کہتے ہیں مطلب نیچے سے اونچائی تک لے کے جانا۔ پستی یعنی کہ پہلے اردو زبان کو اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، پھر انہوں نے اس کو پستی سے یعنی کہ نچلے طبقے سے نکالا۔ انداز بیاں میں سادگی کے ساتھ ساتھ وسط پیدا کی۔ وسط کہتے ہیں مطلب پھیلاؤ، اس کو زیادہ سے زیادہ اردو زبان کو پھیلانا شروع کیا۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لوگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب برپا کر دیا۔ یعنی کہ جو بابائے اردو ہیں، جو ہمارے مولوی عبدالحق ہیں، انہوں نے بھی سر سید کی اتنے خوبصورت انداز سے تعریف کی ہے کہ ہماری اردو ادب میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ کارنامہ سر سید کا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اردو کو فروغ دینے کے لیے مختلف ادارے قائم کیے تاکہ اردو زبان جو ہے وہ اپنی صحیح اصل شکل و صورت جو ہے وہ اپنی قائم رکھ سکے اور اپنا یہ خوبصورتی اور معیار کو جو ہے وہ کھوئے نہیں۔ سر سید ایک بڑے مسلح کہتے ہیں کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، اور ممار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں اثار السناد رسالہ تھا ان کا، اثار السنادید جو ہے وہ رسالہ ہے، اسباب بغاوت ہند بھی ان کا رسالہ ہے، تدبین الکلام تھا، خطبات الحمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ مطلب یہ وہ اہم تصانیف ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا، اور مسلمان اس قابل ہوئے کہ ہم آئندہ جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ معیار نیچے نہیں اونچے سے اونچے جائے گا۔ سر سید نے ہی مسلمانوں کو اس طرح راغب کیا کہ ہم اپنی زبان، اپنی روایت، اپنا رواج، اپنا رسم، تہذیب، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کھوئیں گے، بلکہ ہم ان کو اعلیٰ ترقی کی بنیادوں پر لے کے جائیں گے تاکہ ہم ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ بیٹا یہ آپ نے جو مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں جو پڑھا ہے، یہ آپ کا اسائنمنٹ کا کویسچن نمبر 1 شامل کیا گیا ہے اس میں، تو آپ نے اس کی پہلے ریڈنگ بک سے اچھے طریقے سے کر لینی ہے۔ میں نے بھی آپ کو ریڈنگ کروا دی ہے، ایک ایک لفظ کا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو سر سید کا سارا جو ہے پیچھے سے حوالہ بتا دیا کہ سر سید کا جو ہے وہ اہم مقصد جو تھا مسلمانوں کو جو ہے وہ اردو زبان کی طرف راغب کرنا تھا۔ اپنی زبان کو کھونا بھی جو ہے، اس کی خوبصورتی کو کھونا بھی جو ہے وہ قوم جو ہے وہ پستی کی طرف آنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اردو ادب میں جو ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا۔ تو یہ آپ نے ساری باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے کویسچن نمبر 1 کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔